بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی عشق ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ عشق نہیں بلکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معراج ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور دل بولنے لگتا ہے، جہاں زبان الفاظ ادا کرتی ہے مگر حقیقت میں روح سجدے میں ہوتی ہے، جہاں انسان صرف پڑھتا نہیں بلکہ جلتا ہے، پگھلتا ہے، بدلتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی عشق کی وہ انتہا ہے جس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا۔ بندہ رہتا ہے نہ اس کی خواہش، نہ اس کا غرور، نہ اس کی انا، صرف ایک نسبت باقی رہ جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یقین کیجئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی عشق کا آغاز نہیں بلکہ تکمیل ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عشق کی ابتدا درود سے ہوتی ہے، مگر اہل دل جانتے ہیں کہ درود عشق کی آخری سانس ہے۔ جب بندہ سب کچھ ہار چکا ہوتا ہے، دنیا بھی، خواہش بھی، خودی بھی، تب اس کے ہونٹوں پر درود ابراہیمی آتا ہے، اور وہ درود نہیں رہتا، وہ بندے کی پوری زندگی کا خلاصہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس درود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، وہ درود نہیں رہتا، وہ ایک پورا نظام عشق بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زنجیر جس کا ایک سرا زمین پر تڑپتے انسان کے دل سے بندھا ہوتا ہے اور دوسرا سرا عرش الہی سے جا ملتا ہے، اور جب یہ زنجیر ہلتی ہے نا تو تقدیریں ہل جاتی ہیں، فیصلے بدل جاتے ہیں، اور وہ کام ہو جاتے ہیں جن کے لیے انسان برسوں رویا کرتا تھا۔ درود ابراہیمی میں عشق کی انتہا اس وقت سمجھ آتی ہے جب انسان یہ جان لے کہ یہ درود خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہ کسی ولی کا وظیفہ نہیں، کسی صوفی کی ایجاد نہیں، یہ وہ درود ہے جو نماز کے اندر فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ بندگی کا خلاصہ ہے، گویا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے بندے، اگر تو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ پکڑ لے، کیونکہ میں نے اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنی قربت، سب کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کر دیا ہے۔ اور یہی عشق کی انتہا ہے کہ محبوب کا نام لے کر بھی عاشق مطمئن نہ ہو، بلکہ محبوب کے محبوبوں کا بھی ذکر کرے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرے، کیونکہ عشق خود غرض نہیں ہوتا، عشق تو وسیع ہوتا ہے۔ عشق میں صرف محبوب نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی نسبت سے جڑی ہر چیز مقدس ہو جاتی ہے۔ جب بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور اس کے دل میں یہ احساس جاگ جائے کہ میں اپنے رب سے بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کی آواز بدل جاتی ہے، اس کے آنسو بدل جاتے ہیں، اس کے سجدے بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ درود گنتی کے لیے نہیں پڑھتا، پھر وہ درود حاجت کے لیے بھی نہیں پڑھتا، اور نہ ہی وہ درود مسئلے کے حل کے لیے پڑھتا، پھر وہ درود اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے بغیر سانس رکنے لگتی ہے۔ اور یہی عشق کی انتہا ہے کہ درود دوا نہیں رہتا، درود غذا بن جاتا ہے، درود سہارا نہیں رہتا، درود زندگی بن جاتا ہے۔ پھر بندہ اگر ایک دن درود نہ پڑھے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس نے کچھ کھو دیا ہو، جیسے اس کا دل خالی ہو گیا ہو، جیسے اس کے اندر کوئی چراغ بجھ گیا ہو۔ اہل عشق کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنا اصل چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ اس آئینے میں نہ دنیا نظر آتی ہے، نہ لوگ، نہ دشمن، نہ مسئلے، اس آئینے میں صرف ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ تو کچھ بھی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ ہے۔ اور جب یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ شکایت نہیں کرتا، پھر بندہ سوال نہیں کرتا، پھر بندہ گلہ نہیں کرتا، پھر بندہ بس درود پڑھتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے خود مٹ جاتا ہے، اور جب خود مٹ جاتا ہے تو رب خود بولتا ہے، فیصلے خود اترتے ہیں، رحمتیں خود لپٹ جاتی ہیں۔
درود ابراہیمی میں عشق کی انتہا اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت تھی، کیونکہ اسے وہ مل جاتا ہے جو ہر حاجت سے بڑا ہے، یعنی تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جسے یہ تعلق مل جائے اسے پھر کسی در کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا در خود رب کا در بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کہتے ہیں کہ اگر درود ابراہیمی سمجھ آ جائے تو دعا مانگنا بھی آداب کے خلاف لگتا ہے، کیونکہ محبوب کا نام لینا ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ یہ درود عشق کا وہ سفر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا، اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ گویا پچھلی تمام قربانیاں، تمام دعائیں، تمام سجدے اس ایک درود میں جمع کر دیے گئے، اس لیے اس میں نور ہے، وزن ہے، تاثیر ہے، قبولیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے، ٹوٹے دل سے، جھکے ہوئے دل سے درود ابراہیمی کو اپنا لے، اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگتی ہے، اس کے رویے بدلتے ہیں، اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کے فیصلے بدلتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق کی پہچان نرمی ہے۔ سخت دل عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب درود ابراہیمی کا عشق دل میں اترتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ بندے کے اندر جلد بازی ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو فوراً نتیجہ چاہتا ہے، فوراً قبولیت مانگتا ہے، فوراً کرامت دیکھنا چاہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ صبر سیکھنے لگتا ہے، کیونکہ عشق کبھی جلدی میں نہیں ہوتا، عشق تو ٹھہراؤ مانگتا ہے۔ اور درود ابراہیمی عاشق کو یہ سکھاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وقت کے پیمانوں میں قید نہیں، یہ ذکر گھڑی نہیں دیکھتا، کیلنڈر نہیں دیکھتا، حالات نہیں دیکھتا، یہ ذکر تو بس دل دیکھتا ہے۔ اور جس دن دل حاضر ہو جائے اس دن ایک درود بھی پہاڑوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اسی لیے اہل دل کہتے ہیں کہ 1000 درود بے دہانی میں پڑھنے سے بہتر ہے ایک درود آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ پڑھ لیا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی میں عشق انتہا الفاظ میں نہیں بلکہ کیفیت میں ہے۔ جب بندہ مسلسل اس درود کو پڑھتا رہتا ہے تو ایک عجیب تبدیلی آتی ہے۔ وہ اللہ سے بات کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اس کی ہر دعا میں درود خود بخود شامل ہو جاتا ہے، اس کے سجدے لبے ہونے لگتے ہیں، اس کی خاموشی بولنے لگتی ہے۔ اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جہاں بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، اس کے دل کی دھڑکن درود بن جاتی ہے، اس کی سانسوں میں درود گھل جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے صوفیہ عشق کی فنا کہتے ہیں، یعنی خود کو بھلا دینا، اور جو خود کو بھلا دے وہی محبوب کو پا لیتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیتا ہے۔ اور درود ابراہیمی میں عشق کی انتہا اس وقت بھی واضح ہو جاتی ہے جب بندہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل دنوں میں بھی شکایت کے بجائے درود کو چن لیتا ہے، جب اس کے پاس رونے کے لیے بھی الفاظ نہ ہو مگر درود کے الفاظ پھر بھی اس کے ہونٹوں سے نہ رکے، جب اس پر ظلم ہو، ناانصافی ہو، دل ٹوٹا ہو مگر وہ بد دعا کے بجائے درود پڑھ لے، کیونکہ عاشق بد دعا نہیں کرتا، عاشق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر خود کو سنبھال لیتا ہے۔ اور یہی وہ طاقت ہے جو درود ابراہیمی کو دنیا کے ہر ذکر سے منفرد بناتی ہے۔ یہ درود بندے کو سکھاتا ہے کہ تمہاری عزت تمہارے حالات سے نہیں، تمہاری نسبت سے ہے، اور جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائے اسے دنیا ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے بظاہر وہ ٹوٹا ہوا ہو، گمشدہ ہو، بے سہارا ہو، مگر آسمانوں میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ درود پڑھنے والا ہے، اور فرشتے اس کے درود پر درود بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ درود کو کاروبار نہیں بناتا بلکہ محبت بنا لیتا ہے۔ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ عشق کبھی تنہا نہیں ہوتا، عشق نسلوں تک جاتا ہے، تعلقوں کو پاک کرتا ہے، گھروں میں نور لاتا ہے۔ اسی لیے یہ درود
صرف ایک فرد کو نہیں بدلتا بلکہ پورے گھر کے مزاج کو بدل دیتا ہے۔ ماں کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، باپ کے لہجے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اولاد کے نصیب میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ جہاں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے رک جاتے ہیں، وہاں شیطان بے چین ہو جاتا ہے، وہاں جھگڑے خود بخود کم ہونے لگتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ سمجھ لے کہ میں درود اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرا مسئلہ حل ہو، بلکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا تعلق مضبوط ہو جائے، تو بس اسی لمحے مسئلے اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں، کیونکہ جس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہی عشق کی وہ انتہا ہے جہاں بندہ نعمتوں سے زیادہ نعمت دینے والے کے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ سفر اگر چلتا رہے تو انسان کو ایک دن یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پہلے درود پڑھتا تھا، اب درود میں کیسے پڑھ رہا ہوں، میرے احساسات کیسے بدل رہے ہیں، میں پہلے الفاظ دہراتا تھا اب کیفیت مجھے دہرا رہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں درود ابراہیمی صرف ورد نہیں رہتا بلکہ بندے کی پہچان بن جاتا ہے۔ لوگ اس کے چہرے سے سکون محسوس کرتے ہیں، اس کی موجودگی میں دل کو قرار ملتا ہے، کیونکہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے جڑا ہو وہ خود بھی ذکر بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات یہاں ختم کی جائے کہ تب بھی حقیقت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ درود ابراہیمی کے عشق کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ اور درود ابراہیمی کے اس سفر میں ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ جہاں بندہ لفظوں سے آگے نکل جاتا ہے، جہاں زبان خاموش ہونے لگتی ہے مگر دل اور روح بولنے لگتے ہیں، جہاں پڑھنا عبادت نہیں رہتا بلکہ حالت بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عشق اپنی انتہا کو چھوتا ہے، کیونکہ اس کا کمال یہ نہیں کہ تم بہت کچھ کہہ لو، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ تم کچھ کہے بغیر بھی سمجھ جاؤ۔ اور درود ابراہیمی عاشق کو یہی بات سکھاتا ہے کہ خاموش زبان، آنسوؤں کی زبان، ٹوٹے دل کی زبان، وہ زبان جسے اللہ بھی فوراً سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اس زبان میں بناوٹ نہیں ہوتی۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں درود نہیں پڑھ رہا بلکہ مجھے درود پڑھوایا جا رہا ہے، جیسے کوئی اندر سے پکڑ کر کہہ رہا ہو کہ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے رہو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اور پھر عجیب سکون اترتا ہے، وہ سکون جو کامیابی سے نہیں ملتا، جو دولت سے نہیں ملتا، جو تعریف سے نہیں ملتا، وہ سکون جو صرف نسبت سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ اور یہی وہ سکون ہے جس کے بعد انسان کا دل دنیا کے شور سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی بندے کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ عشق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ راستہ آنسو مانگتا ہے، تنہائی مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، اور کبھی کبھی خاموشی مانگتا ہے، لیکن جو اس راستے پر چل پڑے اسے پھر واپس جانے کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ ایک بار جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں مٹھاس محسوس کر لی پھر دنیا کے ذائقوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا وہ۔ اور یہی وہ تبدیلی ہے جو درود ابراہیمی انسان کے اندر آہستہ آہستہ مگر ہمیشہ کے لیے لے آتا ہے۔ اور پھر یہاں آ کر درود ابراہیمی کسی خاص وقت، کسی خاص جگہ، کسی خاص تعداد کا محتاج نہیں رہتا، یہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہنستے روتے دل ہی دل میں جاری رہتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جسے اہل دل کہتے ہیں کہ درود نے بندے کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اب بندہ حالات کے رحم و کرم پہ نہیں بلکہ رحمت کے رحم و کرم پر ہے، سبحان اللہ۔ اب اختتام کی طرف اگر بڑھیں بھی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک دعا کی شکل میں نئی ابتدا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی پر بات ختم نہیں ہوتی، اس پر سر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں اور دل سے صرف یہی صدا نکلتی ہے کہ اے اللہ ہمیں لفظوں کا نہیں دلوں کا درود عطا فرما، ہمیں وہ زبان دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہ تھکے، ہمیں وہ دل دے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھڑکے، ہمیں وہ آنکھیں دے جو درود پڑھتے ہوئے شرمندگی کے آنسو بہائیں، ہمیں وہ نسبت عطا فرما جو قیامت کے دن بھی نہ ٹوٹے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی عبادتوں کو درود ابراہیمی کے صدقے قبول فرما، ہمارے گناہوں کو اس درود کے نور سے دھو دے،
ہمارے دلوں کو اس محبت سے بھر دے جو دنیا کی محبتوں سے ہمیں آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ کرنا، اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے سائے میں اٹھانا۔ اے اللہ ہماری آخری سانس میں بھی درود ہو، ہماری قبر میں بھی درود ہو، اور حشر کے میدان میں بھی ہماری پہچان درود ابراہیمی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔